ہیلو جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم ناول اناڑی کی ایک نیو ایپیسوڈ شروع کرنے والے ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ میرے ہر آنے والی آڈیو ریڈنگ آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکے۔ ناول کا کرتے ہیں آغاز۔ میں نے ہنس کے کہا، سوچ لو اچھی طرح لارڈ ارنسٹ، تم اپنی بیٹی کو خود عذاب میں دھکیل رہے ہو۔ اور نو، وہ خود عذاب میں پڑنا چاہتی ہے مگر اسے عذاب سمجھنے پر تیار نہیں۔ یہ سب بلاخر عائشہ کے مستقبل کی بہتری کے لیے ہے۔ تم دیکھ لینا وہ حقیقت کا ایسا بھیانک روپ دے کر کتنی جلدی پچھتائے گی۔ اپنی عقل ٹھکانے آئے گی تو اسے اندازہ ہوگا کہ ہم اس کے خیر خواہ تھے۔ وہ تم سے بدظن ہو کے تمہاری محبت پر لعنت بھیج کے واپس بھاگے گی۔ اس کے خواب بکھر جائیں گے تو وہ روتی روتی واپس آ کے میرے گلے لگ جائے گی کہ ڈیڈی آپ ٹھیک کہتے تھے۔ میں نے کہا، میں تمہارے پلان کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں لارڈ۔ وہ خوش ہو کے بولا، کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ تم ویسا کرو کہ جیسا کہ میں نے تمہیں سمجھایا؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عائشہ کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ دیٹ وڈ بی جسٹ فائن۔ اس بیوقوف لڑکی کا یہی علاج سب سے بہتر ہے۔ کنویں میں گرنے سے چوٹ لگتی ہے، کنویں میں کود کے دیکھ لو۔ میں نے کہا، کیا اس کی ماں بھی ایسا ہونے دے گی؟ اسے میں راضی کر لوں گا۔ میں نے کہا، اسے میری نیک نیتی کا یقین دلانا وہ مجھ سے سخت بدگمان ہے۔ عائشہ یہاں اتنی ہی محفوظ ہوگی جتنی گھر میں ہے۔ یہی میری عائشہ کے لیے حقیقی محبت ہے کہ میں اسے مستقبل میں ہمیشہ بہت خوش دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ تم یقیناً اسے خوابوں کی تعبیر دے سکتے تھے جو مجھے نہیں ملی۔ میں نے کہا، کاش یہ ممکن ہوتا۔ اگر مجبوری حائل نہ ہوتی تو ہماری ازدواجی زندگی مثالی ہوتی، لیکن آدمی کو چاہنے سے سب نہیں ملتا۔ اس نے کہا، ہو سکتا ہے کہ ایک دو روز میں عائشہ خود تمہیں بتائے کہ وہ پاکستان آ رہی ہے۔ تب تک میں اپنے خاندان والوں سے بات کروں گا اور پھر عائشہ کو خود انوائٹ کروں گا کہ وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہے۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گی، سمجھے گی میں نے ایک مار کا سر کر لیا۔ لیکن رفیق، میرے دل کے کسی گوشے میں ایک ڈر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ شکست کا ڈر، اس بات کا ڈر کہ کہیں میرا اندازہ غلط نہ ہو جائے۔ اگر سب ویسا نہ ہوا جیسا میں نے سوچا ہے، پھر آپ کے لیے کوئی رسک نہیں۔ رسک کیوں نہیں؟ فرض کرو ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے بس یہ سوچتا ہوں کہ کہیں وہ میری توقعات سے بڑھ کر بہادر اور مستقل مزاج ثابت ہوئی، وہ سب برداشت کر گئی اور تم نے اس سے بھی شادی کر لی۔ پھر میں نے ہنس کے کہا، لارڈ ارنسٹ آپ کو بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی بیٹی لوٹ کر آپ کے پاس آئے گی، یہ میرا وعدہ ہے اور میری گارنٹی ہے۔ آپ بس عائشہ کو یہاں آنے دیں۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ میں جیسا آپ سے چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں اس کے دل میں اپنی محبت کو نفرت میں بدل کے دکھاؤں گا۔ یہ چیلنج میں نے قبول کر لیا ہے۔ تھینکس بوائے، تم نے میرا سارا غم کا بوجھ اتار دیا ہے۔ بیٹی کے معاملے میں انتہائی کمزور آدمی ہوں، حالانکہ میں ایسا ظاہر نہیں کرتا، مگر تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ اس جذباتی سہارے کے بغیر میں زندہ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تم کو بہت پسند کرتا ہوں۔ خدا حافظ، میری نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں۔ تھینکس لارڈ ارنسٹ، میں نے کہا اور فون رکھ دیا۔ اس سے بات کر کے میں اس نئی صورتحال کا تصور کرتا رہا اور مسکراتا رہا۔ اچانک ہیرو سے میرا دل ایک ولن کا ہو گیا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ برطانیہ کی اور شاہانہ عیش و عشرت کے ماحول کی پرور ایک لڑکی اس گھر میں کیسے گزارا کرے گی، ست بدائی کی جاگیر پر ایک آسیب زدہ حویلی میں کیسے رہے گی۔ پورا خاندان نہ صحیح، میرے والدین بہت فراغ دل اور روشن خیال لوگ تھے۔ وہ میری خوشی کے لیے میری ہر بات مان سکتے تھے اور سب کچھ برداشت کر سکتے تھے۔ اگر بالفرض محال میں عائشہ سے شادی کا فیصلہ بھی کر لیتا تو وہ پوری طرح اور خوشی خوشی میرا ساتھ دیتے۔ کسی دقیانوسی اور جاہل خاندان میں عام عورت کے لیے گھر کوئی سکون کا محل نہیں ہوتی، عملاً وہ ایک قید خانہ ہوتا ہے۔ مگر ہمارے گھروں کے ماحول میں پرورش پانے والی لڑکی ایسا نہیں سمجھتی، کیونکہ اس کی ذہنی تربیت اسے سکھاتی ہے کہ وہ میرا گھر میری جنت ہے۔ فلسفے پر کافی ہوتی ہے۔ گھر میں اپنی حیثیت کو فطری، موروثی اور معاشرہ تقدیر جانے کو اور خوش رہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خوش رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے چڑیا گھر کے پنجرے میں پیدا ہونے والے شیر کے بچے خود کو کسی قید میں محسوس نہیں کرتے، لیکن آزاد فضاؤں میں پرواز کرنے والا پنچھی اچانک پنجرے میں بند کر دیا جائے تو بہت پھڑپڑاتا ہے، پنجرہ توڑ کے نکل جانا چاہتا ہے۔ عائشہ کے ذہن میں میری تعلیم و تہذیب اور روشن خیالی کا جو تصور ہے اور پاکستان کی ماڈرن ویسٹرن سوسائٹی کا جو نقشہ ہے، اگر وہ باطل ہو جائے یا باطل کر دیا جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا مینٹل شاک ہوگا۔ اگر اسے یقین دلایا جائے کہ یہ عشق نہیں آسان بلکہ ایک آگ کا دریا ہے، تو وہ محبت کے زندان سے آزادی حاصل کر کے فرار میں ہی عافیت جانے گی۔ لیکن اس کے لیے پہلے سے حالات پیدا کرنا ضروری ہوگا۔ سب کو سمجھانا پڑے گا کہ لارڈ ارنسٹ کا منصوبہ کیا ہے اور اس پر عمل درآمد سے کیا فائدہ حاصل کرنا مقصود ہے۔ اماں اور ابا طبعاً نیک اور سیدھے سادے شریف لوگ ہیں، ان کے لیے گھر آئے مہمان کے ساتھ بد اخلاقی کا رویہ رکھنا بہت مشکل ہوگا۔ اس سے زیادہ بڑی پرابلم دادی کی ہوگی۔ وہ ایسے کسی ڈرامے کا کردار بننے پر کہاں رضامند ہوں گی۔ وہ تو کہیں گی کہ ارے نمونے ذرا آنے تو دے اس لڑکی کو میرے سامنے۔ میں دیکھتی ہوں کہ میری بات اس کی سمجھ میں کیسے نہیں آتی۔ دادی کے علاوہ گھر میں چچا چچی جیسی شخصیات ہیں۔ چچا تو کہیں گے کہ بھتیجے میں اپنے موکلوں کو اس میم کے پیچھے لگا دیتا ہوں، دیکھنا کیسے الٹے پاؤں جاتی ہے ولاد۔
چچی کی اپنی عقل ہے، وہ میری ساری کوشش کو اپنی سادہ لوہی کی یا کم عقلی سے ناکام بھی کر سکتی ہے۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے ایک آہٹ سی محسوس ہوئی اور میں چونک کے پلٹا تو پردے کے پیچھے سے مس رابعہ بتیسی چمکاتی نمودار ہوئیں۔ میں نے حیرانی سے کہا، تم اس وقت یہاں؟ وہ ہنسی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہاں، میں نے کمرے میں لائٹ دیکھی اور آ گئی۔ پہلے سمجھی شاید تم نماز فجر کے لیے اٹھے ہوگے، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ تم شرافت سے بھی آ سکتی تھی، یوں پردے کے پیچھے کیوں چھپی کھڑی تھی؟ میں نے کہا، وہ دراصل آپ کچھ راز و نیاز میں مصروف تھے، اس لیے میں نے دخل در معقولات سے گریز کیا۔ بڑی نوازش ہے آپ کی۔ اب یہ فرماؤ کہ تم کو آخر کس کی یاد نے بے قرار کیا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی نیند ہی اڑ گئی؟ اس نے کہا، کزن، جاگ تو تم بھی رہے ہو، میرے جاگنے کی وجہ دوسری ہے۔ لندن کے حساب سے میرے سونے کا وقت اب ہوا ہے۔ تم کو کیا ہوا ہے؟ عشق۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری۔ تم کو تو احساس ہوتا نہیں، اور کیسے ہو؟ ولایت سے آئے ہو، وہاں ناشتے کے وقت ایک سے عشق ہوتا ہے، لنچ میں دوسری مرمٹی، ڈنر تیسری کراتی ہے۔ ولایتی گوری چمڑی کے مقابلے میں اپنی کالی کلوٹی کزن کی کیا اوقات ہے؟ مگر بابو، دل تو سب کا ایک ہی ہوتا ہے نا۔ میں نے سر پکڑ کے کہا، اف، کتنا بولنے لگی ہو تم۔ اس نے اٹھ کے دروازہ بند کیا۔ میں نے سوچا نہار منہ سب سے پہلے میں تم سے اظہار عشق کر کے جملے حقوق اپنے نام محفوظ کرا لوں، بعد میں تو پتہ نہیں کتنی ڈوریں ڈالیں گے تم پر۔ میں نے کہا، بکواس بند کرو اور یہ دروازہ کھول دو۔ رابعہ ہنسی، ارے یار، اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر میں کزن ہوں تمہاری، کوئی بلا تو نہیں، اور بدنامی ہوگی تو میری۔ مجھے تم سے بہادری کی صنعت نہیں چاہیے، کیا ضرورت ہے کسی کو باتیں بنانے کا موقع دینے کی؟ میں نے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ رفیق صاحب، ہماری خاندانی اور تہذیبی روایات کے مطابق کزن سے عشق لازمی ہوتا ہے، تمہیں بھی کرنا پڑے گا۔ اگر تم شرافت سے باعزت طور پر رخصت ہو جاؤ تو ہمارے تعلقات آئندہ بھی اچھے رہیں گے۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے ہاتھ باندھ کے کمرے میں ٹہلنا شروع کیا۔ دیکھو کزن، میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، بس 1 گھنٹے میں حال دل کہوں گی اور چلی جاؤں گی۔ رہی نیند کی بات، تو نیند مجھے بھی آ رہی ہے، کیا خیال رہے یہیں سو جاؤں تمہارے ساتھ اسی بیڈ پر؟ شرافت سے۔ میں نے کہا، کچھ شرم کرو یار، ہم کئی بار سو چکے ہیں، تمہیں یاد نہیں؟ دادی جب اس جن کی کہانی سناتی تھی جو انسانوں کا خون ایسے پی جاتا تھا جیسے لوگ بوتل سے لگا کے کوک پیتے ہیں، تو رات کو مجھے ڈر لگتا تھا اور میں گھس جاتی تھی تمہارے ساتھ۔ آہا، اس کے باوجود تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ رابعہ، میں نے ہار مانتے ہوئے کہا، اگر افضل نے تمہیں دیکھ لیا تو کیا وہ جلے گا نہیں؟ اسے میں جلاتی رہتی ہوں، بجا بھی دیتی ہوں، اس کی فکر مت کرو۔ اسے میں نے ایک چڑیل کی طرح اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، اور اب تم سے کیا پردہ؟ دل سے تو ہم نے ایجاب کو قبول کر لیا ہے، کسی مولوی کے سامنے ہونا باقی ہے۔ ابھی ہمارے ناجائز تعلقات ہیں۔ میں نے کہا، جاؤ پہلے کافی بنا کے لاؤ میرے لیے، پھر کریں گے باقی باتیں۔ وہ اٹھی، میں چائے پیتی ہوں، تمہیں بھی وہی ملے گی۔ کافی پینے کی نہیں، سننے کی چیز ہوتی ہے، بابا بلے شاہ کی کافی۔ رابعہ میرے معیار سے ایک عام سی لڑکی تھی، وہ اپنی ماں جیسی تیز ترار اور چلاک نہیں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا اور میرا بچپن کا ایک ساتھ گزرا تھا۔ سب سے زیادہ میں اس کو مارتا تھا، اور اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ مجھے پریشان کرتی تھی، کبھی اپنی شرارتوں سے، کبھی فرمائشوں سے، کبھی باتوں سے۔ میری ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ اسے پڑھاؤں، کیونکہ پڑھائی کے معاملے میں اس کا دماغ چلتا ہی نہیں تھا، اور چلتا بھی کیسے؟ کتابوں سے زیادہ اس کی دلچسپی پہلے گانوں میں تھی، پھر فلموں میں ہوگی۔ جب وہ میٹرک میں پڑھتی تھی تو ہمارے گھر آ کے VCR پر کوئی فلم لگانے کی فرمائش کرتی تھی، پھر دروازہ بند کر کے گانوں کی دھن پر ڈانس کرتی تھی، اور مجھ سے پوچھتی تھی کہ میں کیسا ناچتی ہوں۔ گانے کے لیے تو اس کی آواز بہت خراب تھی، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ پریکٹس کے بعد وہ اچھا ڈانس کرنے لگی تھی۔ میں خود اس کے ڈانس کو دلچسپی سے دیکھتا تھا۔ اس کے اندر ایک رقاصہ کی بے چین روح یقیناً تھی، مگر گھر کا ماحول ایسا تھا کہ اس کی فطری صلاحیت کا اظہار بے شرمی کہلایا۔ اس کے شوق کو غیر اخلاقی اور غیر شرعی قرار دے کر ختم کر دیا گیا۔ اس نے رو دھو کے اور نقل کر کے میٹرک پاس کیا اور 4 سال میں انٹر کا مرحلہ بھی طے کر لیا، مگر اس کے بعد یونیورسٹی میں جا کے اس نے پہلے اسٹیج ڈرامے میں حصہ لیا۔ ان سرگرمیوں کی رپورٹ گھر تک گئی تو رابعہ کو فوراً گھر میں نظر بند کر دیا گیا کہ بی بی، اب BA MA جو کرنا ہے نا، وہ پرائیویٹ امتحان دے کر کرو۔ احتجاجاً اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی صورت اچھی تھی لیکن رنگ سانولا تھا۔ اس نے اپنے رخ روشن پر رنگ گورا کرنے والی ہر کریم آزمائی تھی۔ جب بھی اس کے سامنے کسی نئی کریم کا اشتہار آتا تھا تو وہ مجھ سے کہتی تھی، بعض اوقات اس کے پیسے بھی مجھے دینے پڑتے تھے۔ میں اسے سمجھاتا تھا کہ ساری دنیا کے بیوٹی سوپ، لوشن اور کریمیں مل کر بھی کسی بھینس کو گالے جیسا نہیں بنا سکتے، مگر اس پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ میرے لندن جانے سے پہلے اس پر ڈپریشن طاری تھا۔ اس نے بے تحاشا کھانا شروع کر دیا تھا اور واقعی بھینس بن گئی تھی، لیکن اب ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنا وزن کم کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ اپنے ہیئر سٹائل، لباس اور میک اپ کے سلیقے سے وہ پرکشش نظر آنے لگی تھی۔ رابعہ کو TV ڈراموں اور فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا۔ اس شوق پر ماں کو قطعی اعتراض نہ تھا، مگر صوفی چچا جیسا شخص خود اپنے گھر میں یہ لہو لعب کیسے برداشت کر سکتا تھا، وہ بھی بیٹی کے معاملے میں؟ نتیجہ یہ کہ رابعہ جلد سے جلد اس گھر سے رخصتی کی خواہش مند تھی۔ اسے یقین تھا کہ شادی کے بعد وہ منمانی کر سکے گی اور شوہر کی طرف سے اسے پوری آزادی مل جائے گی، تو وہ شوبز کے افق کا سب سے روشن ستارہ بن کے چمکے گی۔ دولت اور شوہرت اس کے گھر کی باندھی ہوگی۔ اس کے دل کی مراد بر آنے میں تاخیر کے 2 بنیادی اسباب تھے۔ رابعہ بچپن سے میری خالہ کے بیٹے افضل سے منسوب تھی۔ رابعہ و افضل کی لیلا مجنوں والی محبت کے قصے اور مناظر سب نے ہی دیکھے اور سنے تھے۔ صوفی چچا کے لیے یہ بڑے اطمینان کی بات تھی،
اور یہ صورتحال اس لیے بھی مثالی تھی کہ افضل ان کا مرید ہو چکا تھا۔ وہ انتہائی عقیدت مندی سے چاچا کے ہاتھ چومتا تھا، ان کی ہر خدمت بجا لاتا تھا اور پیری مریدے کے دھندے میں ان کا معاون خصوصی تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ایک دن وہ ان کی جگہ لے لے گا اور ان سے زیادہ کامیاب رہے گا۔ چچی کو اس سے چڑ تھی۔ ان کے نزدیک افضل وہ مثالی داماد نہیں تھا جو اپنی بیٹی کے لیے چاہتی تھی۔ وہ صرف میٹرک پاس تھا، سورج سے بھی پرلے درجے کا احمق لگتا تھا اور اپنی حرکتوں سے بھی ایسا ہی ثابت کرتا رہتا تھا۔ وہ کوئی کام دھندہ نہیں کرتا تھا اور اپنا زیادہ وقت پیر و مرشد کی بارگاہ میں گزارتا تھا۔ چچی نے شادی دفتروں کے چکر لگائے، دروغ برگردن رابی ضرورت رشتہ کالم میں اشتہار دینے کے بعد خود اپنے شوہر سے جیسے گھر کی مرغی دال برابر سمجھتی آئی تھی۔ اچھے رشتے کے لیے تعویذ، درود و وظائف، نقش اور عملیات تک سب کرائے تھے، مگر افضل سے بہتر کوئی رشتہ اگر آیا تھا تو خود رابعہ نے انکار کر دیا تھا۔ تاہم ان میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو صورت میں پری زاد، سیرت میں فرشتہ اور قسمت میں شہزادہ ہوتا۔ پھر اچانک پردیس سے میری واپسی کا غلغلہ ہوا۔ میں چچی کے خوابوں والی ہمت ہما سے داماد کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ مجھے لندن میں ہی اطلاع مل گئی تھی کہ چچی نے تمام امکانات کو مسترد کر کے خود اپنے طور پر فیصلہ کر لیا تھا کہ رابعہ کی شادی ہوگی تو مجھ سے۔ بدخواہوں کے منہ میں خاک، ہنسنے اور مذاق اڑانے والے حاسدوں کا منہ کالا، سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ افضل تو کسی گنتی میں نہیں، باقی سب کی بھی کیا حیثیت ہے، کہاں کی فریال اور کون عائشہ۔ وہ ایسا چکر چلائیں گے کہ ساری بلائیں دور ہو جائیں گی۔ اس غیر اعلانیہ جنگ میں وہ خود کو نپولین اعظم سے زیادہ شاطر اور نڈر جرنیل سمجھتی تھی۔ رابعہ سے بھی انہیں پوری امید تھی کہ میرے معاملے میں وہ افضل کو بھی دودھ میں پڑی مکھی کی طرح نکال کر باہر کرے گی اور مجھے حاصل کرنے کی جدوجہد میں ماں کا یوں ساتھ دے گی کہ سارے حریف شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ایسی باتیں سن کے مجھے ہنسی بھی آتی تھی اور پریشانی بھی ہوتی تھی۔ رابعہ دروازے کو لاس سے کھول کے اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھے۔ ایک مجھے تھما کے وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کافی تو سننے کی چیز ہوتی ہے۔ اس نے ایک چسکی لے کر کہا تمہاری خاطر میں بھی یہ زہر پی رہی ہوں کزن، تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا۔ جب سے تم آئے ہو تمہیں فرصت ہی نہیں ہے بات کرنے کی۔ میں نے کہا فرصت تو آج بھی نہیں ہے، مجھے جانا ہے اپنی ریاست کے دورے پر۔ وہ ہنسی، سلطنت کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا رابی کیا تمہیں اندازہ ہے کہ میں کتنی مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، کیسے سنگین مسائل سے دوچار ہوں؟ بالکل ہے، لیکن تمہاری تشریف آوری نے میرے لیے کیسے سنگین مسائل پیدا کر دیے ہیں اس کا تمہیں کوئی اندازہ نہیں۔ حالات ایسے ہیں رفیق صاحب کہ ہم ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑے، مجھے تم معاف ہی رکھو بی بی، خدا مجھ پر ایسا برا وقت نہ لائے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے۔ وہ بولی تمہاری شادی ایک قومی بلکہ بین الاقوامی مسئلہ بن چکی ہے، تم ہر طرف سے خطرات میں گھر گئے ہو مسٹر فیکے۔ میں نے رقت انگیز لہجے میں کہا بلا شبہ کزن خود تم سے سب سے بڑا خطرہ بن کے مجھے گھیر رہی ہو۔ اس نے اپنی ہمت جاری رکھی، مجھے وہ بھی معلوم ہے جو تم سمجھتے ہو، کسی کو معلوم نہیں، پوچھو کیسے؟ مجبوراً میں نے کہا اوکے پوچھ لیتا ہوں، وہ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ میرا ایک شعبہ سراغ رسانی ہے، وہ بہت ایکٹیو ہے کیونکہ الحمدللہ اس کی سربراہ میری جیسی ذہین خاتون ہے۔ آج کل تمہارے کیس پر میری ساری توجہ ہے کیونکہ تمہاری ملکیت کے جھگڑے پر پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسری جنگ عظیم کے خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ پوچھو وہ کیسے؟ ہرگز نہیں پوچھوں گا۔ اوکے میں بتا دیتی ہوں، کرکٹ کی تو کوئی بات نہیں کزن، اس میں ہار جیت چلتی ہے، مگر یہ معاملہ ہے زندگی اور موت کا۔ ایک بڑی خطرناک قسم کی پاکستانی لڑکی ہے، دوسری سرمایہ دار ملک کی حسینہ، ان دونوں سے تم کو مسئلہ کشمیر بنا لیا ہے، رائٹ، مگر یہ بات تو سب جانتے ہیں، جو بات رابعہ جانتی ہے کوئی نہیں جانتا کہ بہت جلد وہ ولایتی حسینہ یہاں آ رہی ہے پاکستان میں، اور اس گھر میں جو عجائب گھر ہے۔ میں اچھل پڑا، یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ ہنسی، بھائی معاف کرنا، مجھے انگریزی زبان تو نہیں آتی مگر جتنی آتی ہے اس کے مطابق اس نے لوفرانہ انداز میں بائیں آنکھ دبائی اور بولی جب تم فون پر بات کر رہے تھے تو میں پردے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں کزن، اگر یہ راز ہے تو راز ہی رہے گا، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ میں تمہاری معاون خصوصی، دوست، مشیر، جاسوس، سیکٹری، یہاں تک کہ محبوبہ کا رول بھی کر سکتی ہوں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، میرے حال زار پر یہ بوجھ کے آگے گنگو تیلی، اور تم نے کہا آف کورس ماما جی، میں نے آمنا وسط کرن کہا تھا، چنانچہ اب تم پر 3 طرف سے یلغار ہے کزن، فریال، عائشہ اور یہ ناچیز۔ میں ہنس پڑا، تم تو بے حد ذہین اور سمجھدار ہو گئی ہو، میری اور تمہاری پارٹنرشپ چل سکتی ہے۔ عائشہ و فریال میں تم سے بالآخر کس کا شکار بنتے ہو اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا یا تمہاری تقدیر۔ میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، میں والدہ کو گمراہ رکھنے کے لیے ان کے پلان پر سنجیدگی سے عمل کرتی نظر آؤں گی، مگر وہ سب اسٹیج ڈرامے کی طرح ہوگا۔ میرا ٹارگٹ ہے افضل، اور افضل کے معاملے میں تم میری مدد کرو گے، جو کچھ مجھ سے ہوگا میں ضرور کروں گا۔ افضل صرف میٹرک پاس ہے لیکن وہ دل کا بہت اچھا ہے اور مخلص ہے، تم بھی اس پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ اسے ابا جی کی پیری مریدی کے چکر سے نکالو، اگر تم اسے اپنے ساتھ رکھو۔ ساتھ رکھوں؟ کہاں، ابھی تو میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں۔ ابھی نہیں کر رہے ہو لیکن تم کچھ نہ کرنے کے لیے تو واپس نہیں آئے ہو نا؟ کیا پلان ہے آخر تمہارے؟ ابھی تو کچھ نہیں، لیکن ٹھیک ہے میں دیکھوں گا کہ افضل کیا کر سکتا ہے۔ میرے ذہن میں کچھ پروجیکٹ ہیں لیکن یقینی بات کوئی نہیں۔ میں نے تو یہ بھی سوچا تھا کہ میں واپس چلا جاؤں گا لیکن اب یہ ناممکن لگتا ہے
اس نے کہا تم اس عائشہ والے بحران سے کیسے نمٹو گے؟ میں چونکا، یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا، لیکن اب سوچ رہا ہوں کزن کہ اس میں تم یقیناً میری مدد کر سکتی ہو۔ ایک پلان ہے میرے پاس۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ ایک دوسرے کی مدد کر کے ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے رفیق۔ تو میرے ساتھ اپنا رویہ وہی رکھنا جو ہے۔ بالآخر والدہ مایوس ہو جائیں گی، یہ سمجھ لیں گی کہ مشن امپاسبل ناکامی سے دوچار ہوا۔ اس وقت تک افضل بھی کچھ کرنے لگا ہے۔ ابا کا سپورٹ مجھے پہلے ہی حاصل ہے، میری اور افضل کی شادی ہو جائے گی۔ میں نے کہا تم افضل سے کہنا کہ مجھ سے مل لے۔ آخر وہ ہے کہاں؟ اب تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اسے ابا نے کہیں بھیجا تھا، شاید آج شام تک لوٹ آئے۔ میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں، تمہیں ایک اور خطرے سے خبردار کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا رابعہ کیا میرے لیے صرف خطرات ہی رہ گئے ہیں؟ وہ بولی تمہیں تو شاید اندازہ ہی نہیں ہوگا کس خطرے میں، مگر تمہیں اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور اپنی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ لڑکی کیا تم اپنی اوقات سے بڑی باتیں نہیں کر رہی ہو؟ ایسی کیا بات ہے آخر؟ دیکھو اسے مذاق مت سمجھو، یہ جو راتوں رات کنگال سے مالا مال ہو گئے ہو، اس پر بہت سے لوگ جل بھل کے کوئلہ ہو گئے ہیں۔ خیر سے میں بھی ان میں شامل ہوں۔ میں نے کہا لکڑی جل کر کوئلہ ہوئی، کوئلہ جل کے راکھ، میری صحت پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ بات یہ ہے اکثریت تو ان کی ہے جنہوں نے تم سے توقعات وابستہ کر لی ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تمہاری فطرت میں فیاضی ہے، واضح دار ہو اور سب سے خیر خواہ، سب کے خیر خواہ۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں سمجھتے ہیں کہ تم نے ان کا حق مار لیا۔ جو لاٹری تمہیں نام میں ملی ہے اس میں وہ نصف کے حقدار ہیں۔ میں نے کہا رابعہ کبھی لاٹری بھی حقدار کے نام کی ضرورت کے مطابق نکلتی ہے، مگر جن کو اپنے نصیب سے شکایت ہے وہ ذمہ دار تمہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو۔ نذیر چچا سمجھتے ہوں گے کہ ان کا حق تلفی ہوئی۔ ہاں عقیل احمد ان کے بھی تو چچا تھے نا، انہوں نے زیادتی کیوں کی؟ رابعہ نے کہا پھر وہ کیا کرتے؟ کچھ بھی نہ کرتے، بس فوت ہو جاتے۔ قانون کے مطابق ان کے وارث دونوں بھائی ہوتے، رشید احمد اور نذیر احمد۔ میں نے کہا کیا تمہیں بھی مرحوم سے شکایت ہے کہ انہوں نے تمہیں اپنا وارث کیوں نہیں بنایا؟ یہ شکایت تو ہے، غلط تو ہے، دینے والی کی مرضی، اپنی زندگی میں یہ سب کچھ کر گیا وہ۔ دراصل میری والدہ ماجدہ نے مجھے ایک مشن سونپا ہے جو میرے خیال میں مشن امپاسبل ہے۔ پہلا مرحلہ ہے کہ پھانس لو، الو بنانا ہے یا الو بن کے پھانسنا ہے، جیسے تم چاہو۔ پہلا مرحلہ یہ ہے تم سے شادی کرنا۔ اس مرحلے کو سر کرنے کے لیے مجھے 2 قتل کرنے کی بھی اجازت ہے، ایک فریال کو اور دوسری عائشہ کو۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ بالکل نہیں، مگر چھوڑو، میں تو یہ بھی اجازت ہے کہ ناکامی کی وجہ سے اگر شبہ ہو تو تمہیں بھی قتل کر دوں۔ تم کیسے قتل ہونا پسند کرو گے کزن؟ میں نے کہا میں عزت سے خودکشی کو ترجیح دوں گا۔ وہ ہنسی۔ یار تم تو ڈر گئے، فکر مت کرو، تم بالکل محفوظ ہو۔ ویسے تو میں نے والدہ کی بات مانتے ہوئے اس مشن کو تکمیل تک پہنچانے کا عزم کر لیا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میرے نزدیک تم ہرگز اس قابل نہیں کہ تم پر ڈاکے ڈالے جائیں، شادی تو دور کی بات ہے۔ تھینک یو کزن۔ کون ہے اس قابل تمہارے؟ افضل آف کورس۔ اس نے مجھے ڈانٹا۔ تم کو اتنا بے بس نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بچپن سے طے تھا۔ کیا کہتے ہیں ٹھیکرے کی منگنی؟ اس کے علاوہ دنیا میں اس سے بڑا الو کون ہو سکتا ہے؟ تمہیں شوہر کی جگہ کاٹ کا الو چاہیے؟ میں نے حیرانی سے کہا مسٹر رفیق، میری جیسی لڑکی کسی آپ جیسے شخص کے لیے بھلا کیسے گزارا کر سکتی ہے؟ میں تمہیں نکیل ڈال کے نہیں، تم کو اپنے اشاروں پر نہیں نچا سکتی، تم سے اپنی ہر جائز اور ناجائز بات نہیں منوا سکتی۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو ڈیل لگائے، یعنی ایک تو میرے عشق میں پاگل ہو، دوسرے سچ مجھ سے عشق کرتا ہو۔ عقل کے اعتبار سے بھی یہ دونوں خوبیاں افضل میں موجود ہیں۔ میں نے کہا اللہ اس پر رحم کرے۔ وہ بولی دیکھو رفیق، تم بچپن سے مجھے جانتے ہو، بلکہ ہمیشہ جانتے رہے ہو۔ تم مجھے ڈانس کی فلمیں لا کے دیتے تھے، میرا ڈانس اور میری تعریف کرتے تھے، میری حوصلہ افزائی کرنے میں تم سب سے آگے تھے۔ باقی سب نے میرے شوق کا خون کیا۔ مجھے اندازہ ہے کہ میرے اندر کے آرٹسٹ کے قاتل ہیں سب۔ مجھے ایکٹنگ کا بھی شوق تھا، ٹی وی کے ڈراموں سے میں فلموں میں جمپ لگا سکتی تھی، رقص کرنا میرا جنون تھا۔ یہاں میرے پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں۔ میں نے کہا مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر یہ خاندان جس میں تم پیدا ہوئی ہو اور یہ معاشرہ، اس میں لڑکی ہونا تمہاری بدنصیبی تھی کزن۔ اس نے مجھے ترسی نظر سے دیکھا۔ اگر تم میرے شوہر ہوتے تو کیا مجھے یہ سب کرنے دیتے؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ شاید نہیں، میں نے اعتراف کیا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے افضل کو چنا۔ اس کی محبت میں تو کوئی شک نہیں، وہ بس مجھے خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا یہی سوال تو اس نے کہا تھا کہ تمہاری خوشی ہی میری خوشی ہے، اس سے شادی کر کے میں پھر رقص شروع کر دوں گی، سیکھوں گی، ریاض کروں گی، اور دیکھ لینا ایک دن کلاسیکی ڈانس میں میرا بھی نام ہوگا، ناہید صدیقی اور شیما کرمانی کی طرح۔ میری نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا جب والدہ نے مجھے سمجھانا شروع کیا، بلکہ پٹی پڑھانی شروع کی کہ مجھے سب کچھ بھول کے اپنی ساری توجہ تمہیں پھانسنے پر صرف کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ رابعہ تو وہ سچ مچ کا راجکمار بن گیا ہے، کروڑوں کی جاگیر مل گئی ہے اسے، وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا خوبصورت ہے، یہ بتانے کی بات ہی نہیں۔ تیرا اس کا بچپن کا ساتھ ہے، پتہ ہے تم چھوٹے تھے تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بہت سے شرمناک واقعات دہرائے۔ میں نے کہا کیا انہیں وہ سب نہیں معلوم جو تم جانتی ہو؟ کیوں نہیں معلوم؟ انہوں نے فرمایا ہے کہ رابعہ کہ اس ولایتی میم معاف کرنا، انہوں نے کہا کہ ولایتی کتیا، اس کا پتہ تو خود بخود صاف ہو گیا، اب رہ گئی وہ
کتامہ حرافہ اینڈ فاشا یعنی فریال۔ چچی کی زبان ادانی میں قائل ہوں کہ میں نے کہا انہوں نے کہا کہ وہ یہاں آئے تو صحیح، اس کی تو میں بنا دوں گی چٹنی، اس کو کالے جادو اور سفلی علم سے پاگل خانے نہ پہنچا دیا تو میرا بھی نام آمنہ نہیں۔ تو ذرا عقل سے کام لے اور سوچ کے افضل کیا چیز ہے۔ رفیق کے آگے جیسے راجہ سب کو حاصل رہتا ہے کہ اپنی کوئی بھی چیز کسی کو بھی بخش دی، مگر انصاف بھی تو کوئی چیز ہے۔ اگر انہوں نے ناانصافی کی تو میں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں خود نہیں جانتا کہ ایسا کیوں انہوں نے میرا انتخاب کیا۔ کیا نذیر چچا مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ اب میں نصف ان کے نام کر دوں گا؟ ابا تو نہیں، مگر اماں کو سخت صدمہ پہنچا ہے، وہ ضرور تم سے بات کریں گی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ تم لندن میں تھے، تم نے عقیل احمد سے مل کے کوئی چکر چلایا، اسے کوئی پٹی پڑھائی۔ میں نے برہمی سے کہا لا حول ولا قوت، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ لندن میں ہیں، اس نے میرا پتہ چلایا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے پہلے کفیل احمد نے غلط بیانی کی تھی کہ وہ اکیلا وارث ہے، ایسے تم نے فائدہ اٹھایا۔ رابعہ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، میں کب کہہ رہی ہوں کہ ہے، مگر لوگوں کی زبان کون پکڑ سکتا ہے؟ ابا نے عملی صورتحال کو قبول کر لیا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں ہوا تو اس میں تمہارا یا کسی اور کا کیا قصور؟ عقیل احمد نے زیادتی یقیناً کی، اور وراثت کا معاملہ شرع اور قانون کے مطابق طے کرتے۔ کیا یہ تمہارے جذبات ہیں؟ کزن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری اور میری پوزیشن میں کیا فرق ہے؟ آخر میرے ابا کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ بے شک انہوں نے تمہارے دادا کو کچھ نہیں دیا، مگر تمہیں دے دیا، بات تو ایک ہی ہے، حق تو اتنا ہی میرا بھی تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد میں نے کہا رابعہ میں تمہاری بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، قانونی طور پر عقیل احمد مرحوم کا فیصلہ غلط نہیں تھا، اخلاقی اعتبار سے تھا، لیکن اب میں کیا کروں؟ یہ تم خود سوچو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اماں آئیں گی تمہارے پاس فریاد لے کر، جھولی پھیلا کے حق اور انصاف کی دہائی دیں گی، کہیں گی کہ مرنے والا تو بیمار اور ذہنی طور پر مفلوج تھا، مگر تم کو سوچنا چاہیے، اس حق تلفی کا ازالہ تم کر سکتی ہو۔ میں نے کہا مطلب یہ کہ آدھی جائیداد انہیں دے دوں؟ رابعہ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا دے دو گے رفیق صاحب تو غریب تو نہیں ہو جاؤ گے، اور نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ میں نے بوجھل دل کے ساتھ کہا۔ اس نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں ایسی بات مجھے کہنی چاہیے نہیں، مگر کزن تمہارے ساتھ میں ہمیشہ مخلص نہیں ہوں، کیونکہ تم میرے ساتھ مخلص تھے۔ دولت کی مجھے حوث بہرحال نہیں ہے، لیکن میری والدہ، ان کی فطرت مجھ سے بالکل مختلف ہے، وہ تمہارے لیے خطرناک ثابت بھی ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ مجھ پر تعویذ گنڈے کرائیں گی، سفلی عمل اور کالا جادو کرائیں گی۔ کچھ دیر فرش کو دیکھتی رہی اور پھر کھڑی ہو گئی۔ سوچو کزن، کروڑوں کی جاگیر حاصل کرنے کے لیے کوئی کس انتہا تک جا سکتا ہے؟ میں دم بخود رہ گیا۔ جاتے جاتے رب نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ حق وراثت کو منتقل کرنے کے لیے میری جان بھی لی جا سکتی ہے، اتنا مجھے ملا تھا۔ اس سے بہت کم کے لیے قتل کیے جاتے ہیں۔ اگر اتنی بڑی جاگیر حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی قتل کر دے یا کروا دے تو وہ قتل کسی طرح بھی قتل ثابت نہ ہو بلکہ حادثہ نظر آئے، یہاں طبی موت و جاگیر بالآخر کسے ملے گی؟ میرے بعد وارث کون ہوگا؟ اب صبح ہو گئی تھی اور گھر کے اندر سے سنائی دینے والی آوازیں یہ ظاہر کرتی تھی کہ ماں نماز اور تلاوت سے فارغ ہو کے اب کچن میں مصروف ہو گئی ہیں۔ شاید ابا اور چچا بھی چائے پی رہے ہوں گے۔ رابعہ کی قدر میرے دل میں بڑھ گئی تھی، اس کی صاف گوئی اور اس کے خلوص نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ اس نے میری آنکھیں کھول دی تھیں اور مجھے ان اندیشوں سے ہوشیار کر دیا تھا جن سے میں اپنی سادگی میں بالکل بے خبر تھا۔ جاگیر کی نحوست کے سائے اب میرے خاندان اور مستقبل کی طرف بڑھ رہے تھے اور میرا دل وحشت انگیز خیالوں کی یلغار میں تھا۔ کیا اب زندگی بھر رشتوں کا آبرو بھرم رکھنے والے بھائیوں کے دل بدزن ہو جائیں گے؟ محبت کی جگہ قدرت اور نفرت پروان چڑھے گی؟ جاگیر وجہ عداوت بن جائے گی؟ ریشہ دوانیاں اور سازشیں ہوں گی؟ اپنے بستر پر لیٹ کے چھت کو گھورتے ہوئے میں نے چشم تصور سے وہ سب دیکھ لیا تھا جو صد بدائی کی جاگیر اور حویلی سے مجھے متنفر کرنے کے لیے کافی تھا۔ پھر میں نے اس زندگی کا تصور کیا جو میرے والد نے سفید پوشی میں قناعت کے ساتھ گزاری تھی، خدا کا شکر بجا لاتے ہوئے بڑے سکون سے گزاری تھی۔ میں نے اپنی عمر رفتہ پر بھی رشک کیا جو حوث زر کی باطنی سے الگ تھی۔ رابعہ نے ٹھیک ہی کہا تھا، اگر آدھی جائیداد تم انصاف کے ساتھ دوسرے حقدار کو دے دو گے تو غریب نہیں ہو جاؤ گے۔ بے شک مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ میرے خیالات کی رو ٹیلی فون کی گھنٹی سے ٹوٹ گئی۔ جی، میں نے ریسیور اٹھا کے کہا ہیلو۔ دوسری طرف سے کسی اجنبی آواز نے کہا مجھے رفیق سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا فرمائیے، میں رفیق احمد ہی ہوں۔ ایک لمحہ توقف کے بعد دوسری طرف سے کہا گیا میں لندن سے صفدر سلطان بول رہا ہوں۔ پہلے مجھے شک ہوا کہ میرے کانوں نے غلط نہیں سنا تھا، تو پھر یہ بات غلط ہوگی کہ مگر ہزاروں میل کی دوری سے ہوا کے روش پر آنے والی اس آواز کو پہچاننا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں نے سنبھل کے کہا جی فرمائیے۔ اس نے خاصے پرعنیت اور خفگی امیز لہجے میں پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ فریال کہاں ہے؟ میں نے پھر خود کو سنبھالا اور سپاٹ لہجے میں پوچھا یہ میں پاکستان میں بیٹھ کے کیسے بتا سکتا ہوں جب تمہیں لندن میں بیٹھ کے معلوم نہیں؟ اس نے قدرے بدتمیزی سے کہا دیکھو پتہ تو مجھے چل ہی جائے گا، وہ اپنے فلیٹ پر نہیں ہے، کیا وہ پاکستان میں ہے؟ میں سارے پاکستان کی خبر نہیں رکھتا اور فریال کے بارے میں مجھ سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تمہاری ذمہ داری ہے یا میری؟ اس نے کہا مجھ سے چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا بتا دو کہ تمہارے گھر میں تو نہیں ہے۔ میں نے دھاڑ کے کہا میرے گھر میں صفدر سلطان، کیا تم نشے میں ہو؟ اس خوشخبری میں ہرگز نہ رہنا، اگر مجھے پتہ چلا بعد میں تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے مجھے دھمکی دی۔ کیا ٹھیک نہیں ہوگا؟ تم تو پہلے ہی اپنے کیے کو بھگت رہے ہو، گھر سے اور ملک سے بھاگے ہوئے ہو،
پہلے اپنے معاملات کو تو ٹھیک کر لو، اس کے بعد مجھے ٹھیک کرنے کی بات کرنا، میں نے غرا کے کہا اور فون بند کر دیا۔ صفدر سلطان کے رویے اور لہجے پر مجھے سخت طیش آ رہا تھا، مگر اس سے زیادہ پریشانی اس بات سے ہو رہی تھی کہ آخر صفدر سلطان کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ شک تو اسے مجھ پر ہمیشہ رہا، مگر میں اپنی دانش میں بہت محتاط تھا۔ میں فریال سے بہت کم ملتا تھا اور ہم رازداری برتنے کی ضرورت کو بھی کبھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود صفدر سلطان نے مجھے فون کیا، آخر کیوں؟ کیا کسی نے اسے بنا دیا تھا کہ فریال میرے ساتھ تھی؟ لندن سے روانہ ہونے سے پہلے میں نے آخری شام اسی کے ساتھ گزاری تھی۔ دوسرا پریشان کن خیال یہ تھا کہ اگر فریال اپنے فلیٹ میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ صفدر سلطان نے پہلے اسے لندن میں ہی تلاش کیا ہوگا، اس کے سارے ٹھکانے دیکھے ہوں گے، ہر طرف سے ناکام ہو کے ہی اس نے مجھے فون کیا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ صفدر سلطان نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہو اور اب انجان بن کے مجھ سے پوچھ رہا ہو کہ فریال کہاں ہے؟ اپنی بے گناہی پر عیاری کا پردہ ڈالنے کا اصل مقصد مجھے مطلع کرنا ہوگا کہ میری وجہ سے فریال اپنی جان سے گئی۔ ابھی میں ان وحشت انگیز خیالوں کے گرداب میں ہی تھا کہ نیچے کسی نے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ کچھ دیر بعد نیچے سے رابعہ کی آواز آئی، رفیق بھائی آپ سے ملنے آیا ہے کوئی؟ پھر وہ ہنسی۔ میں نیچے اترا تو دروازے سے باہر نکلا تو ایک برقع پوش خاتون کو دیکھ کے حیران ہوا۔ میں نے کہا جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ آپ سے، اس نے کہا اور برقعے سے نقاب الٹ دیا۔